السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ ملک کی آیت نمبر 11 اور 12 کو اچھے سے تجوید کے ساتھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے آ رہی ہے فَاعْتَرَفُوا، فا کو عین کے ساتھ ملائیں، الف کو ادا نہ کریں۔ ویسے اگر عین پہ حرکت، یہ جو ہے عین پہ ساکن ہے نا، اگر یہ عین ساکن نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، فا الف زبر فا، الف ہم زبر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن اگر ساکن حروف آ جائے گا تو ہم پیچھے والی حرکت کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ ساکن حروف کو ادا کریں گے تو یہ بیچ والا الف کٹ جائے گا۔ فا عین زبر فا، اوکے۔ فَاعْتَرَفُوا، را کے ٹائم کو گولائی کریں کیونکہ را پہ زبر ہے، زبر کے ساتھ را آتی ہے تو وہ موٹی ادا ہوتی ہے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، زال آپ کو پتا ہے کہ نرم حروف ہے، زال کی ٹائم منہ کو زال کی ٹائم جو ہے زبان کو تھوڑا سا باہر نکال کے اوپر والے دانتوں سے ٹچ کریں۔ اس کے بعد نون ساکن کے اوپر چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے، یہ اقلاب کا قاعدہ ہوتا ہے، جب بھی نون ساکن کے اوپر آپ چھوٹی سی میم دیکھیں تو آپ نون کے بدلے میم کو ادا کریں۔ بے ذنبہم نہیں ہے، بے ذنبہم، اوکے جی۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا ہا حلق کے درمیان سے سین جو ہے سیٹی والا حروف ہے، فَسُحْ، قوف موٹا ہے، قوف کو لام کے ساتھ ملائیں۔ اچھا یہاں پر قن نہیں ہے، یہاں پر ہم قوف کو لام کے ساتھ ملا کے گننا نہیں کریں گے، یہ ادغام کا قاعدہ ہے بغیر گننے والا۔ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، سوات موٹا، ہا حلق کے درمیان سے، با کو ڈائریکٹ سین کے ساتھ ملائیں، الف و لام کو بیچ میں ادا نہ کریں۔ را پہ ہم رک رہے ہیں تو را ساکن ہو جائے گی، اور را زیر ہے تو یہ باریک والی را ہے۔ پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اچھا جیم پہ یہاں پر ہم رکتے ہیں، بہتر ہوتا ہے کہ جیم پہ وقف کریں۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ آگے والی آیت دیکھیں، ان الذین، نون مشدد ہے، مشدد یعنی نون کے اوپر شد ہے، تو یہ جب بھی نون مشدد آئے گا یعنی نون شد کے ساتھ آئے گا تو ہم نے لازماً گننا کرنا ہے۔ ان الذین، نون کو لام کے ساتھ ملائیں، نون پہ گننا کریں، لام پہ گننا نہ کریں۔ ان الذین یخشون، خو کو حلق کے درمیان سے خو کو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں، اور یہ موٹا حروف بھی ہے، حروف مستعلیہ میں سے آتا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، با کو لام کے ساتھ ملائیں، یہاں پر بھی الف کو ادا نہیں کریں گے، با لام زیر بالغین یا زبر غوئے، غین جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے اور یہ بھی موٹا حروف ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ بالغیب لہم، میم کے بعد میم ہے، یہاں پر گننا کریں گے، ٹھیک ہے، میم ساکن کا قاعدہ ہے، یہاں پر بھی آپ نے لازماً گننا کرنا ہے۔ غین اگین موٹا حروف ہے۔ لہم مغفرۃ و، تا دو پیش کے بعد واو ہے، یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، گننا کرنا ہے، یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، اچھا جیم ساکن، آپ کو حروف کلکلہ یاد ہوں گے، قوف، طا، با، جیم، دال، 5 حروف ہوتے ہیں جزم کے ساتھ، یہ والی نشانی سکون کی نشانی آتی ہے تو ہم آواز کو لوٹاتے ہیں۔ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، را دو پیش کے بعد کاف ہے، یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے، رن کا نہیں ہے، رن کا، وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، اچھا را دو پیش جو ہے دو پیش پہ موقف کریں گے تو وہ بھی ساکن میں کنورٹ ہو جائے گی۔ پوری آیت کیسے پڑھیں گے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر۔ اچھا جی، میں یہاں پر کیا کیا، بالغیب پہ میری سانس ٹوٹ گئی، تو یہاں پر جو با زیر تھی، اگر آیت کے بیچ میں آپ کی سانس ٹوٹے گی نا تو وقف والا رول ہی اپلائی ہوگا، یعنی زیر پہ جو ہم رکتے ہیں تو کیا ہم کرتے ہیں، زیر ساکن میں کنورٹ ہو جاتی ہے، بالغیب، تو یہ بے پہ میں رکی تو یہ با ساکن ہو گئی، با ساکن جو ہے حروف کلکلہ میں بھی آتا ہے، تو میں یہاں پر کیسے وقف کروں گی، بالغیب،
बा को लौटाऊंगी, बिलगैब। ठीक है, यहाँ पर मैं रुकी, फिर मैंने अगेन बिलगैब से स्टार्ट किया। बेहतर है कि अगेन रब्बहम से स्टार्ट करें या फिर बिलगैब से ही स्टार्ट कर लें, यानी जिस हरूफ पे आप रुकेंगे थोड़ा सा पीछे से आप अगेन उस हरूफ को मिला के अदा करेंगे। तो ये इसको हम कहते हैं इआदा करना। अगर बड़ी आयत आ जाए या अगर छोटी आयत ही हो लेकिन आपकी सांस बीच में टूट जाए तो आप वहां पर इआदा करते हैं। ओके जी, आई होप कि आपको दोनों आयतें अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।